بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت سے عظیم احسانات فرمائے ہیں اور اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ان نعمتوں میں ایک بہت ہی عظیم نعمت وہ مال و دولت ہے۔ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بہت سے احکام کی تعمیل بھی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور اپنے سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگوں کے حقوق بھی وہ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن انسان اس مال کے حصول میں آزاد نہیں ہے۔ وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اسی طریقے سے مال حاصل کرے جو طریقہ اللہ اور اس کی رسول کی ناراضگی کا سبب نہ ہو، اللہ کی خوشنودی کا حصول ہو، اسی طریقے سے وہ مال کما سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے سے بھی اور اپنے فرامین اور اپنی احادیث کے ذریعے سے بھی بندوں کو ان تمام تر چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے جو مال کے حصول میں اور مال کمانے میں انسان کے لیے ناجائز ہے، بلکہ اسلام تو انسان کو شبہات سے اور شبہ والی چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام كالراعی یرعى حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ۔ حضور نے فرمایا کہ حلال بھی تمام تر چیزیں بالکل واضح ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں، دونوں کے درمیان میں بہت سارے شبہات ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جو آدمی شبہات سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ رکھا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھا، اور جو آدمی شبہات میں پڑ گیا گویا وہ حرام کام میں پڑ گیا۔ جیسا کہ وہ چرواہا جو کھیت کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چرا رہا ہو تو سکتا ہے کہ اس کا جانور کھیت میں گھس جائے اور کھیت والے کو نقصان پہنچا دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو تم اپنے پاکیزہ مال کو حرام، خراب اور بیکار مال کے ساتھ مت ملاؤ۔ اور جب انسان حلال مال کماتا ہے تو اس کو کھانے کے نتیجے میں اس کی طبیعت میں نیک اعمال کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اپنے نبیوں سے ارشاد فرمایا، جو نبی بالکل معصوم ہے، اس روئے زمین کی سب سے پاکیزہ مخلوق ہیں، گناہوں سے بالکل محفوظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں تم رزق حلال کھاؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ ان دونوں جملوں کو آپس میں مربوط کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آدمی حلال کھاتا ہے تو نیک اعمال کرتا ہے، لیکن جب آدمی حرام کمائی سے کھاتا ہے یا ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرتا ہے، چاہے وہ چوری سے ہو، ڈاکے سے ہو، رشوت سے ہو، سود سے ہو، یا کسی کا دیا بجھا کر ہو، کسی کی چنی اتار کر ہو، ناجائز طریقے سے ہو، تو اس کے نتیجے میں آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، پھر آدمی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ آپ نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر سے غبار آلود ہے، تھکا ہوا ہے، پراگندہ حال ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس کی غذا بھی حرام ہے، اس کا پانی بھی حرام ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام ہے، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حرام کھانا یہ دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے فرمایا، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، کہ یا رسول اللہ
میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، وہ آدمی جس کی دعا قبول ہو جاتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، کہ تم حلال کھایا کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے بہت ہی تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدی ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفی ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 40 دن تک قبول نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، اور وہ آدمی جس کا جسم حرام کھا کر پلا ہو، جس کا بدن حرام کھا کر پروان چڑھا ہو، تو وہ آدمی جہنم ہی کا زیادہ حقدار ہے، اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے۔ لہذا رزق حلال کا حصول اور حلال کمائی میں تگ و دو کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ حضور نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے رزق حلال حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کو اپنا فضل قرآن مجید میں بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد ہی رزق حلال کا حصول ہے، حلال کمائی ہے۔ جو آدمی رزق حرام کا خوگر ہو جائے اور ناجائز طریقوں سے مال سمیٹنے لگے تو وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے دن بدن گرتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ناجائز کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ایک ایسا خطرناک طریقہ ہے جو طریقہ اللہ کی لعنت کا، رسول اللہ کی پھٹکار کا ذریعہ ہے، وہ ہے سودی لین دین کرنا، انٹرسٹ اور بیاج کا کھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا تھا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناجائز طریقے سے ناحق قتل کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ پھر فرمایا وَأَكْلُ مال الیتیم، کسی یتیم کا مال کھانا۔ آپ نے فرمایا وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ کسی بے قصور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا الربا وَإِن كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَىٰ كُلٍّ، کہ ربا اور سود کا مال چاہے دیکھنے میں زیادہ ہو لیکن بہرحال اس کا نتیجہ وہ بالکل کچھ نہیں ہے اور وہ بہت تھوڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ صدقات کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ دیکھنے میں آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہو گیا، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ مال نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جو مال تم کسی آدمی کو اس نیت سے دیتے ہو کہ مجھے بدلے میں زیادہ ملے گا، تو یاد رکھو کہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا ہے، بلکہ ایسا مال یہ وبال جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ گناہوں پر بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، لیکن سود کے بارے میں جو وعید بیان فرمائی وہ نہ زنا کاری کے بارے میں ہے، نہ شراب خوری کے بارے میں ہے، نہ وہ حرام کاری کے بارے میں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود پر بہت ہی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو آدمی سود کھانے سے باز نہیں آتا تو ایسے آدمی کا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ آپ نے فرمایا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ جیسا کہ شیطان نے ان کو مخبوط الحواس بنا دیا ہو، حیران پریشان ہوں گے اور میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سودی معاملات کو چھوڑ دو۔ اسی لیے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا تھا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع وَأَوَّلُ رِبًا أَزَعُهُ رِبَانَا رِبَ العباس بن عبد المطلب فَإِنَّهُ موضوع كُلُّ، کہ آج کے بعد تمام تر سودی لین دین ختم ہے اور میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کے تمام سودی معاملات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے لوگوں کو بیاج پر
روپیہ پیسہ قرض دیا ہوا تھا، آپ نے وہ سب کا سب اسی دن ختم فرما دیا۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات تری من خارج بطونہم فقلت من ہؤلاء یا جبریل قال ہؤلاء اکلۃ الربا، کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ وہ گھروں کے مانند بڑے ہیں، ان میں سانپ ہیں جو باہر سے ہی نظر آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں۔ جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے، رائج ہو جائے، تو گویا وہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأکلون فیہ الربا قیل لہ یا رسول اللہ الناس کلہم قال من لم یأکلہ منہم نالہ من غبار، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی آدمی سود کھانے سے نہیں بچے گا۔ صحابہ اکرام نے ذرائع تعجب پوچھا کہ یا رسول اللہ سب لوگ سودی کاروبار میں اور سودی لین دین میں، اس کے کھانے میں مصروف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی نہیں کھائے گا کم از کم وہ سود کے غبار سے نہیں بچ سکے گا۔ اس حدیث کو اگر ہم موجودہ زمانے میں دیکھتے ہیں تو یہ حدیث بالکل ہمارے سامنے واضح ہے۔ پرائیویٹ کمپنیاں بینکوں کی طرف سے روزانہ کی نئی نئی اسکیمیں لوگوں کو سود کھانے کی طرف بلا رہی ہیں، اور نت نئے طریقوں سے سود کا لالچ دے کر لوگوں کو اس میں ملوث کرنے کی دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ جو انسان مال کی کمائی کے بارے میں انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، عن عمره فیما افناہ، وعن جسده فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اخذہ وفیما انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل فیہ، کہ روز قیامت کسی بھی آدمی کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی کہاں خرچ کی، ہم نے تمہیں جسم دیا تھا، جوانی دی تھی، اس کو کہاں لگایا، ہم نے تمہیں مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ یہ 4 ایسے سوال ہیں جن کا جواب انسان کو اللہ کے سامنے دینا ہے۔ سود کھانے کے نتیجے میں گھروں کی رحمتیں اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتا ہے، اس کا سینہ اور دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام تر وہ نحوستیں ہیں جو سود کھانے کے نتیجے میں آدمی کو جگڑ لیتی ہیں۔ لہذا آدمی سود سے بچتے ہوئے اور سودی کاروبار سے بچتے ہوئے اس کو وہی استعمال کرے جو اس کا مصرف ہے۔ کوئی آدمی کسی کو اس نیت سے قرض دے کہ مجھے اس کے نتیجے میں سود ملے گا، یہ نہایت ہی سنگین جرم، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر بینک میں آدمی پیسے جمع کراتا ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی کو سود ملتا ہے تو جو سود ملے اس کا مصرف یہ ہے کہ وہ کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے، یا یہ کہ آدمی سود کی رقم کو انکم ٹیکس میں بھی دے سکتا ہے، جی ایس ٹی میں دے سکتا ہے۔ جو مصرف ہے وہیں استعمال کیا جائے، آدمی اس کو اپنے اوپر کھانے میں یا استعمال کرنے میں خرچ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام کمائی سے، سود خوری سے، رشوت خوری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔